بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے دوسروں کے لیے مسائل اور مصیبتیں کھڑی کرنی بند کرنی ہوں گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو باعزت اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنی سیکھنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے ڈنڈورا پیٹنا بند کرنا ہوگا۔ اگر ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود اپنے مسائل کا رونا بند کرنا ہوگا۔ ہمیں بیٹھ کے اپنے مسائل کے لیے حل کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی اور وہ پرمیننٹ بنیادوں پہ بنانی ہوگی۔ یہ جو ہم وقتی طور پہ اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ بعد میں ہمارے لیے مسائل کی وجہ بنتا ہے۔ ہمارے آج بھی حالانکہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بہت زیادہ کرپشن، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ ہونے کے باوجود، بہت ساری خرابیاں ہونے کے باوجود آج بھی پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دل دوسروں کی مصیبتوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، دوسروں کے مسائل کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم مسائل اور مصیبتوں سے دوچار ہو۔ وہ ہم کبھی بھی کسی کے لیے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں اور اچھا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں پی ٹی آئی کی بات کروں، پی ٹی آئی جو آج ان مصیبتوں اور مسائل کا شکار ہے، اس کی وجہ خود پی ٹی آئی ہے۔ انہوں نے جو وقتی طریقہ ڈھونڈا، وقتی میکانزم ڈھونڈا اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کے لیے، ایک تو وہ ان کے لیے بعد میں وہ دھڑام سے گر گئے اور بعد میں مصیبتوں کو، دوسرا ان کی جو اسٹریٹجی تھی، وہ ان کی جو طریقہ تھا سیاست کرنے کا، پولیٹکس کرنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ انتہائی غلط تھا، اور اس کے نگیٹو اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جو پاکستان کے جو مخالفت میں جا رہا ہے، اس کے لیے پاکستان کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست پاکستان کے لیے، پاکستانی ریاست کے لیے اور پاکستانی لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ حالانکہ آج بھی عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں کے لیے ہیرو ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، وہ ان میں سب سے جو بہتر جس کا بڑا قد ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے، جو سوچنے کا، جو سیاست کرنے کا، وہ بڑا حیران کن ہے۔ وہ بڑا حیران کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ سپورٹ جو اتنا زیادہ مقبول ہو، اور جس نے اتنی زیادہ عوام کی سپورٹ حاصل کی ہو، اور وہ انسان اتنی غلط طریقے سے وہ اپنا اسٹریٹجی بنا رہا ہو، اور اتنی غلط طریقے سے وہ سیاست کر رہا ہو، یہ چیز میری سمجھنے سے باہر ہے کہ ایک نابغہ قسم کا انسان اس طریقے کی کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ آپ کلاڑی مارے، اور اس طریقے کی سیاست کیسے کر سکتا ہے جو نہ خود اس کے لیے بہتر ہے، نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، نہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو نگیٹیوٹی ہے جو پی ٹی آئی کی سیاست کی، وہ نگیٹیوٹی، وہ خرابیاں پیدا کرنی اس نے شروع کر دی ہیں۔ اور خاص طور پہ واشنگٹن کے اندر جس طریقے سے بینرز لگائے گئے اور حسن منیر کی تصویر لگا کے اسے جیسے دا ڈیسیور، دا فیک، دا فیک مارشل، اور اس طریقے کے لفظ لکھے گئے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، یقیناً اس طریقے کی حرکت تو کوئی دشمن بھی نہ کرے، کوئی دشمن بھی، پاکستان کا کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ اور جس طریقے سے جو نفرت کی سیاست کی گئی، مخالفت کی سیاست کی گئی، ٹکراؤ کی سیاست کی گئی، اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے جو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ اب اسی طریقے کی وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جس طریقے سے وہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ جس طریقے سے بینر لگائے گئے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے واشنگٹن کے اندر، تو کتنی انتہائی افسوسناک اور غلط بات ہے۔
سب سے پہلے تو اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو زندہ کرنی چاہتی ہے، اگر ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہم سب کے مسائل، اگر پی ٹی آئی کی حکومت یہ سوچتی تھی، وہ جس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ وہ یہ چوریاں ہوئی ہیں، یہ کرپشن ہوئی ہے، یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ برائیاں ہوئی ہیں، ایک طرف تو پی ٹی آئی اس چیز کی نشاندہی کر رہی تھی اپنے دور حکومت میں، اور دوسری طرف وہ خود مسائل کھڑے کر رہی تھی اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اور وہ آج ہم سب کو اس کا سامنا ہے، پاکستان کے بھی ہم لوگوں کو، پاکستان کی عوام کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں ہو پایا، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں ہو پایا، سب برا ہی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی اس سیاست نے، اس طرز عمل نے بڑی جو حیران کن ہے، بڑی عجیب سی قسم کی ہے کہ جس میں کسی کا بھی بھلا نہیں ہے، صرف ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ وہ فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، یہ ان کے بدنام کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اگر نظر آتا ہے کہ وہ فلاں جگہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر غلطی ہیں تو آپ اس کو ختم کریں، اگر پولیٹکس کے اندر غلطی ہیں تو آپ اس کو ختم کریں، اگر پاکستان کے کو اقتصادی مسائل کا سامنے ہے تو آپ اس کو ختم کریں، اگر معاشرتی مسائل کا سامنے ہے تو آپ اس کو ختم کریں، آپ لوگوں کے ذہنوں کو کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں، بجائے یہ کہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے آپ نیگیٹیوٹی پیدا کریں، بجائے یہ کہ مسائل حل کرنے کے آپ مزید مسائل کھڑے کر رہے ہیں، آپ بجائے یہ کہ آپ بہتری کی طرف جائیں آپ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے وقتی طور پہ جو سٹینڈ لیا وہ اب دڑام سے اس سے پی ٹی آئی گر گئی، اور ابھی روز بروز اس کا گراف گرتا جا رہا ہے، لیکن یہ جو سیاست ہے یہ مزید جو ہے یہ پی ٹی آئی کے جو جس طریقے سے یہ ایک نیگیٹیوٹی پیدا کرے گی، اور پی ٹی آئی کے سپورٹر یقینی طور پہ 100% میں شور ہوں اب اس کو پاکستان مخالف قوتیں استعمال کریں گی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، اور کر بھی رہی ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بنا کسی سپورٹ کے بینر لگ گئے واشنگٹن کے اندر، اور جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس طریقے سے حالانکہ حقیقت بھی سمجھی جا رہی ہے، حقیقت بھی دیکھی جا رہی ہے، حقیقت کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتی، آپ کسی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے انڈیا کی طرح کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ بھی انڈیا کی طرح جو ہے نا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ظالم بنانے کی اور بدترین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے، اور دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو کہاں پہ ریئل خرابیاں یا خامیاں یا برائیاں موجود ہیں، اور کہاں پہ یہ جھوٹ بول کے یہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ بول کے اور غلط طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، جو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے، آپ کی جو یہ جو بیانیہ ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو میکانزم ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف، صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، صرف حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف ہے۔ آپ اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں، آپ اپنے اداروں کا سہارا بنیں، آپ اپنے لوگوں کا سہارا بنیں، اپنے لوگوں کو مضبوط بنائیں، اپنے معاشرے کو، اور بجائے یہ کہ جو ریئل چیز ہے، جس چیز پہ آپ کو ورک کرنا چاہیے تھا، وہ جس کی وجہ سے ہر سال پاکستان کی ریاست کے اوپر اور پاکستان کے لوگوں کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آپ اس چیز کو ختم کرنے کے بجائے، اس نقطے کو ختم کرنے کے بجائے آپ نے ایک غیر ضروری چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ فلاں لوٹ کے لے گیا، وہ فلاں لوٹ کے لے گیا، اور لوگوں کو کی سپورٹ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط طریقے کی کا سیاست ہے، اس سے کبھی ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کے اندر موجود مسائل کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے اندر ان مسائل کو ختم کرنی چاہیے، ان خرابیوں کو ختم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان روز بروز پیچھے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غربت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے۔ اس وقت بہت سارے زراعت میں بہت سارے مسائل ہیں جس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے، اور سب سے مین چیز کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس، نہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کسی موجودہ حکومت کے پاس کسی بھی سیاسی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ ہم نے کنسٹرکشن زراعت والی جگہوں پہ جس طریقے سے کنسٹرکشن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے زراعت والی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اب لوگ تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے زراعت جو ہے وہ ایک مجبوری بن چکی ہے، اب وہ زراعت کی جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یعنی کتنی ایک انتہائی غلط چیز ہے، ایک انتہائی غلط طرف ہم جا رہے ہیں
کہ ہمیں زراعت کو اوپر اٹھانا چاہیے تھا، بجائے یہ کہ ہماری زراعت کا شعبہ بھی نقصان میں جا رہا ہے، اور دیگر بھی بہت سارے مسائل ہیں، سیاسی، سماجی، معاشرتی، بیولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل سطحوں پہ انتہائی درجے کے مسائل ہیں، ان کے اوپر ورک کیا جائے۔ ہم اپنا مسائل لے کے اور رونا دھونا شروع کر دیں، رونا پیٹنا شروع کر دیں، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، نفرت پیدا کرنا شروع کر دیں۔ آپ محبت کا پیغام لے کے آئیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، آپ اداروں کو مضبوط کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگوں کے مسائل کے حل کے اوپر توجہ دیں، اور اپنی دیر پا پالیسیاں بنائیں وقتی طور پہ اپنے آپ کو اپنے ایجنڈے کے لیے اس طریقے سے۔ اور آج بھی اگر پی ٹی آئی اس طریقے سے بہتر طرز عمل اختیار کر دے جو اس کے لیے بھی بہتر ہو، جو لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو، اور لوگوں کو مسائل سے کی وجہ نہ بنتا ہو، تو آج بھی پی ٹی آئی اس بحران سے باہر نکل آئے گی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے، اور پی ٹی آئی کی شروعات ہی جگہ جگہ جلسے، جلوس، احتجاجی تحریکیں اور لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کرنا، مریضوں کو مسائل، ہر طرح کے مطلب لوگ آنے جانے میں لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہو رہی ہیں، پھر نفرت کی سیاست کرنا، یعنی کہ انتہائی غلط طرز عمل تھا۔ لیکن ہم لوگ اس کے باوجود بھی، یعنی کہ 70% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم حالانکہ میں خود بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، میں خود دوسروں کو بلیم نہیں کر رہا، میں خود بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنی غلط طرز عمل تھی۔ حالانکہ میں احتجاجی تحریکوں کے، پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریکوں کے خلاف رہا ہوں، بے وجود یہ کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، لیکن پھر بھی میں احتجاجی تحریکوں کے خلاف تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو 70% سپورٹس ملی، تو یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ حالانکہ وہ کوئی بھی بہتر چیز لے کے نہیں آ سکے، اپنی 3 دور حکومت میں وہ کوئی بھی بہتر چیز متعارف نہیں کر سکے جو صحیح طریقے سے وہ بہتر چیز ہو۔ ہاں، چند ایک چیزیں اچھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ہر دور حکومت میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کی سپورٹ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک حکومت آئی اور اس نے اچھے کام نہیں کیے، یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میں نون لیگ کا مخالف ہوں اور نون لیگ کے دور حکومت میں اور میں کہوں کہ نہیں، نون لیگ نے تو کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ہر حکومت، چاہے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، انہوں نے اپنے دور حکومت میں اچھے کام کیے ہیں۔ جیسے پنجاب کی مختلف حکومتیں آئی ہیں، چودھری پرویز الہی کے دور میں بھی بہت سارے اچھے کام ہوئے ہیں۔ تو ہر دور میں اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے ناکافی ہیں، وہ ریئل طریقوں سے، ریئل بنیادوں پہ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے پاکستان مسائل سے باہر نکل آ سکے، پاکستانی معاشرہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن سکے۔ اس سطح پہ، اس پیمانے پہ بہتر کام نہیں ہو رہے۔ یہ صرف سانس لینے کے لیے پاکستان کو ہو رہے ہیں کہ پاکستان صرف سانس لے رہا ہے، سانس لینے کی حد تک یہ اچھے کام تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو مسائل سے باہر نکالنے کے لیے، قرضوں کے شکنجے سے باہر نکالنے کے لیے، مصیبتوں سے باہر نکالنے کے لیے اچھے کام، بہتر کام بالکل بھی نہیں ہو رہے، اور کسی سطح پہ نہیں ہو رہے۔ اور اس وقت جہاں تک بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی، تو کسی بھی ملک کی سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ تحفظ کے لیے، کسی بھی ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، کسی بھی معاشرے یا قوم کو محفوظ بنانے کے لیے اس کی مضبوط اسٹیبلشمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ برقرار ہے، قائم ہے، جس کی وجہ سے دنیا پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور دنیا اس وقت پاکستان کی طرف آ رہی ہے، پاکستان کو ترجیح دے رہی ہے۔ دنیا جس طریقے سے پاکستان کو ترجیح دے رہی ہے، اس کی واحد وجہ پاکستان کے اندر مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور پاکستان کی مخالف قوتیں یقیناً وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو، اور سب سے زیادہ ان کے پاس جو ہتھیار ہے، جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے، وہ پی ٹی آئی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کو استعمال کر کے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اس طریقے، ان کے ہاتھوں میں ابھی بہت ساری، یقینی میں 100% شور ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ پاکستان مخالف قوتیں استعمال کریں گی اور کر رہی ہیں۔ یہ اس چیز پہ میں 100% شور ہوں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک ملک کے خلاف ہوں اور میں یہ نہ دیکھوں، یہ نہ سمجھوں کہ میں نے کس طریقے سے اس چیز کو تباہ کرنے کے لیے کن ہتھیار کا استعمال کرنا ہے، یہ میں نہ دیکھ سکوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس وقت میں جو بینر لگائے گئے واشنگٹن کے اندر جس طریقے سے، تو وہ یہ یقیناً یہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں، ان کے پیچھے بیرونی پاکستان مخالف قوتیں ہیں۔
تو اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں، جس طریقے سے بیانیہ دیا جا رہا ہے، اور سب سے مین چیز کہ کوئی تمیز ہی نہیں ہے ابھی۔